السلام علیکم دوستو، میں اپنے انگلش یوٹیوب چینل انگلش لرننگ کے ساتھ پروفیسر عامر افضل آپ کے سامنے. آج ہمارا گرامر لیکچر 2 ہوگا جس کا نام ہے پارٹس آف اسپیچ اور اس کی آگے ڈویژن. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پہلا ہم نے ویڈیو کی تھی وہ کی تھی سینٹنس اور اس کے اسٹرکچر پہ. تو سینٹنس اور اس کی اسٹرکچر اور اس کی ٹائپس ہم نے پڑھی تھی. آج ہم آتے ہیں پارٹس آف اسپیچ پہ. جیسا کہ سب سے پہلا جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے اسپیچ. ہم ورڈز کے اس کلیکشن کو کہتے ہیں جو ہم موسٹلی بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انگلش ہم اوور آل اپنے ڈیلی یوزیج میں یا اکیڈیمک لائف میں جو ہم لکھتے ہیں اور بولتے ہیں تو وہ ایک اسپیچ کا درجہ رکھتی ہے. تو وہ جو ہم لینگویج پورا دن بولتے ہیں تو وہ جو لینگویج ہے اس کو پھر ہم فردر کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ان کیٹیگریز کو جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اوور آل کمپلیٹ لینگویج کے اسٹرکچر کی طرف لے کے چلتی ہے. تو ہم چلتے ہیں اپنی پارٹس آف اسپیچ کی طرف. اسپیچ جو کہ ورڈز کا مجموعہ ہے تو ان ورڈز کی آگے کیٹیگرائزیشن پڑھتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلی کیٹیگری جو پارٹس آف اسپیچ میں وہ ہے ناؤن. ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. اس کو ہم نیمنگ ورڈ بھی کہتے ہیں. ناؤن اردو میں ہم نے اس کو اسم کے نام سے پڑھا تھا. ناؤن وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے. نیمنگ ورڈ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو جب آپ کوئی نام دیں گے، آپ چیئر، ٹیبل، فین، روم، بلڈنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، نارملی اسپیکنگ جب بھی آپ کسی چیز کو کوئی بھی جب نام دیں گے تو اس کو ہم گرامر کی روح سے ناؤن کا درجہ دیتے ہیں یا ناؤن کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اس کی آگے فردر ٹائپس ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو وہ کیٹیگری ہے یا وہ پارٹ آف اسپیچ ہے جو اسی ناؤن میں کچھ ایڈ کرتا ہے. یعنی when we add something to the meaning of a noun تو it becomes an adjective. اور وہ جو ایڈیشن ہے یا ماڈیفیکیشن ہے، یا جب بھی ہم اس میں کوئی چیز، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اس میں کوئی ایڈ کرتے ہیں یا ہم اس میں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے ڈسکرائبنگ والا ورڈ بھی لگایا جا سکتا ہے. کسی بھی ناؤن کو کہ میں ماڈیفیکیشن، ایڈیشن یا ڈسکرپشن جو ورڈز کرتے ہیں انہیں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. جیسے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مارکر ہے، آئی ایم ہولڈنگ اے مارکر. تو یہ مارکر جو ہے اٹ از اے ناؤن. بٹ وین وی سے اٹ از اے بلیک مارکر، تو بلیک جو ہے یہ اس جو ورڈ ہے مارکر، اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کی کوئی کوالٹی بتا رہا ہے یا اس میں کچھ ایڈ کر رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹو آ جاتا ہے. اسی طرح آئی ایم اسٹینڈنگ ان اے روم، تو روم ایک نیم ہے، ایک ناؤن ہے. تو اٹس اے بگ روم. جب ہم بگ روم لکھیں گے، اسمال روم لکھیں گے، ایری روم لکھیں گے اور ڈرٹی روم لکھیں گے، تو یہ جو جتنے بھی ورڈز میں بول رہا ہوں یہ سارے کے سارے ایڈجیکٹو کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ایڈجیکٹو وہ ورڈ ہوگا جو ناؤن میں کچھ ایڈ کرے گا یا ناؤن کو ڈسکرائب کرے گا. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ورڈ آ جاتا ہے پروناؤن. اچھا، پروناؤن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لفظ کی ایٹمالوجی دیکھیں، اس کی اسٹرکچر. اس میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پرو اور ناؤن. ہم نے دیکھا کہ پرو کا مطلب ہوتا ہے انسٹیڈ آف، ان پلیس آف، ان فیور آف. یہ ہم جنرلی اسپیکنگ مارفولوجی میں پڑھتے ہیں. پرو کا مطلب ہے ان پلیس آف، انسٹیڈ آف یا ان فیور آف. تو ناؤن کا مطلب ہے نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ. تو جب ہم کسی پرسن، پلیس یا تھنگ کو ریپلیس کرتے ہیں کسی ایسے ورڈ سے جو اس کی جگہ کام کرتا ہے یا کام کرے گا کسی ایک سینٹنس میں، تو وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ ہم سینٹنس میں یوز کرتے ہیں تو ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں پروناؤن. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں علی از اے گڈ اسٹوڈنٹ یا علی از اے اسٹوڈنٹ آف انٹرمیڈیٹ. اب ہم اس کے بارے میں اگر اگلے کچھ سینٹینسز لکھیں گے تو ہم بار بار علی نہیں لگا سکتے، ہم اس کے لیے ہی لگائیں گے. اسی طرح ان کیس آف فیمیل ہم شی لگائیں گے، ان کیس آف پلورل ہم دے لگائیں گے، یا ان کیس آف مائی سیلف میں اس کے لیے آئی لگاؤں گا. تو آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ. تو یہ جتنے بھی میں ورڈز بول رہا ہوں یہ سارے کے سارے پروناؤن کہلاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ پروناؤن ہیں جو کسی نہ کسی ناؤن کو فکرے کے اندر ریپلیس کرتے ہیں. اس کی بھی ٹائپس ہیں، ہم آگے دیکھیں گے. نیکسٹ کمز ورب.
اب ورب میں آ جائیں تو ورب ایک ایکشن ورڈ ہے. ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم ورب کہتے ہیں, یعنی ایکشن ورڈ. ایوری ایکشن ڈینوٹس اے نیم, دیٹ نیم از کالڈ ورب. جیسے میں اس وقت لکھ رہا ہوں تو آئی ایم رائٹنگ اور آئی ایم اسپیکنگ, آئی ایم لسننگ, یو آر آل لسننگ, یو آر سٹنگ, یو آر اسٹینڈنگ. sit, stand, write, read, walk, sleep, یہ سارے ہمارے جو ایکشنز ہیں یہ ورب کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈورب. اگین آپ ذرا غور کیجئے گا, میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا آپ الفاظ پہ ہی غور کریں تو آپ کو الفاظ کے اندر ہی اس کے کسی حد تک میننگز آپ کو مل جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پروناؤن کا بتایا, اسی طرح آپ ذرا یہ دیکھیے ایڈ اور ورب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ when you add something to the meaning of a verb or we modify a verb or we describe a verb تو it is called adverb. انٹرسٹنگ چیز ہے نا. اب جب ہم کسی verb میں یعنی کہ کوئی ایکشن جو کام ہو رہا ہے اس کام کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ کام کیسے ہو رہا ہے, کب ہوا, کیسے ہوا اور کتنی بار ہوا, آگے پھر اس کی بھی ٹائپس ہیں. تو ایڈورب وہ ورڈ ہوگا جو کسی ورب میں کچھ ایڈ کرے گا. مثال کے طور پہ I have written fastly, I have written fast یا I walk slowly, یہ ایڈورب آف مینر ہیں. ٹھیک ہے, I am sitting in a room, you are sitting in the chair. تو آگے پھر اس کی ٹائپس ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے, ایڈورب آف مینر, پلیس, فریکوینسی, ایڈورب آف ٹائم. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, تو جو چیز ورب کو ڈسکرائب کرتی ہے, اس میں ایڈ کرتی ہے, اس میں موڈیفائی کرتی ہے کچھ, تو وہ ایڈورب ہے. اچھا اب آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, انٹرسٹنگ چیز جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. وین وی ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن تو وہ بنتا ہے ایڈجیکٹو, بٹ وین وی ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ورب اٹ بیکمز ایڈورب. تو یہ ایک لحاظ سے یہ تقریباً ایک ہی کیٹیگری کے 4 پارٹ آف اسپیچ ہیں. اوکے, we move further to the next part of speech that is called preposition. اب preposition کے بارے میں جیسا کہ again اس نام کے اندر آپ کو نا word position نظر آ رہا ہے, preposition. تو basically جو preposition ہے یہ word آپ کے subject یا object کی جو position ہوتی ہے کسی ایک sentence میں, آپ کا object اور subject یاد رکھیے گا, یا noun ہوگا یا pronoun ہوگا. تو noun اور pronoun کا جو آپس کا relationship ہے, یا جو آپ کے دونوں ناؤن یا پروناؤن کس پوزیشن میں موجود ہیں, یا ان کا آپس کا لنک یا ان کی آپس کی پوزیشننگ, تو اس کو ظاہر کرتا ہے پریپوزیشن. ان, ایٹ, آن, آف, او ایف آف, او ڈبل ایف آف, آن ٹو, ان ٹو, ان, بلو, انڈر. تو ذرا غور کیجیے گا, یہ جتنے بھی ورڈز ہیں اس طرح کے اور بہت سارے ہیں, ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے جو ناؤن یا پروناؤن یا سبجیکٹ اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کی فکرے کے اندر ایک ایگزسٹنس یا اس کی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں. تو پریپوزیشن وہ ورڈ ہوگا یا ریلیشن شپ فار دیٹ میٹر. اگلا ورڈ آپ کے پاس آ گیا کنجنکشن. اب کنجنکشن پارٹ آف اسپیچ وہ پارٹ آف اسپیچ ہے which deals with the joining, junction, conjunction یا conjoin یا junction. تو یہ دونوں ورڈز وہ ہیں جن میں ہم چیزیں جوڑتے ہیں. تو کنجنکشن ایک ایسا ورڈ ہے یا ایسے گروپ آف ورڈز ہیں, ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس کے اندر ہم 2 سینٹینسز کو آپس میں جوڑتے ہیں. یعنی یہ وہ ورڈ ہے جو دو فکروں کو آپس میں جوڑتا ہے یا ایک فکرے کے 2 حصوں کو جوڑتا ہے. لیٹر آن ہم پڑھیں گے فریز اور کلاز, تو کیسے فریز اور کلاز آپس میں جڑتی ہے, 2 کلازز آپس میں کیسے جڑتی ہیں, یا 2 سینٹینسز فل فلیج جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کو ہم آپس میں کیسے جوڑتے ہیں, جیسے اینڈ, بٹ, بیکاز, while, therefore اور ایسے hence. تو اس طرح کے بہت سارے ورڈز جو ہیں وہ کنجنکشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹ از کالڈ انٹرجیکشن. انٹرجیکشن ایک ایسا گروپ آف ورڈز ہے کہ جو آپ کے سڈن ایکسپریشنز کو, آپ کی اسپونٹینیس جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ڈسکرائب کرتا ہے. جیسے ونڈر آپ کی دکھ کا اظہار, خوشی کا اظہار, ہرا, واو, الاس, او. تو یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ہمارے سڈن ایکسپریشنز کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ انفیکٹ اور پھر اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے
اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکال کروں ہمارے پچھلے لیکچر سے، تو میں نے اس میں آپ کو ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ موسٹلی جو ہے وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کے اندر یوز ہوتے ہیں. تو یہ اب اگر آپ 8 پارٹس آف اسپیچ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ انگلش جو اسٹرکچر ہے لینگویج کا، سینٹینس کا، اس کو آپ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.